صفدر شاہ بخاری کی عمر صرف 27 سال ہے۔ یہ سوابی کے رہائشی ہیں، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں۔ لاہور سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی، تعلیم کے دوران کاروبار شروع کیا اور یہ ڈگری ملنے تک انڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے۔ زندگی مطمئن اور سیٹل تھی، مستقبل روشن تھا اور حالات کنٹرول میں تھے۔ 2018 میں شادی ہوئی، 2019 میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت کر دیا اور یوں زندگی کے تمام مسنگ لنک مکمل ہو گئے۔ لیکن پھر بیٹے کی پیدائش کے 1 ماہ بعد صفدر شاہ بخاری کو اپنے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ بار بار واش روم جانا پڑتا تھا لیکن حاجت نہیں ہوتی تھی، پاخانے میں خون بھی آتا تھا اور اس کی رنگت بھی سیاہ ہوتی تھی۔ یہ کسی دوست کے مشورے پر ڈاکٹر سے ملے، ڈاکٹر نے معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس بھجوا دیا۔ اینڈوسکوپی ہوئی تو پتہ چلا بڑی آنت میں ٹیومر ہے، بائیوپسی ہوئی تو کینسر نکل آیا۔ یہ شوکت خانم پہنچ گئے، تفصیلی معائنہ کیا گیا تو کینسر 4 درجے کا نکل آیا۔ معدہ اور جگر بھی متاثر ہو چکے تھے۔ شوکت خانم نے علاج سے معذرت کر لی۔ یوں صفدر شاہ بخاری کی زندگی ایک ہی رات میں روشنی سے اندھیرے میں آ گئی۔ زندگی کا رخ آگے کی بجائے پیچھے کی طرف ہو گیا۔ یہ باہمت انسان ہیں، مایوسی کے باوجود مایوس نہیں ہوئے، ڈٹے ہوئے ہیں، مردانہ وار بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سال میں 4 بڑی سرجریز ہوئیں، بڑی آنت کاٹ دی گئی، 60% معدہ کاٹ دیا گیا اور جگر کا متاثرہ حصہ بھی کٹ گیا۔ یہ 13 بار کیمو تھراپی کے عمل سے بھی گزر چکے ہیں۔ کیمو تھراپی ایک خوفناک عمل ہوتا ہے، یہ پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور انسان ہفتہ ہفتہ اذیت سے باہر نہیں آ پاتا، اور یہ نوجوان 13 بار اس عمل سے گزر چکا ہے اور نہ جانے اسے مزید کتنی بار اس سے گزرنا ہوگا۔ ہمارے ملک کے نامور صحافی جاوید چودھری صاحب عام لوگوں کو ملک اور دنیا کے مختلف حصوں کی سیر کراتے ہیں۔ ایسے ہی ایک گروپ جو ٹیکسلا کے آثار قدیمہ کی سیر کے لیے گیا تھا، صفدر شاہ بخاری بھی اس میں شامل تھے۔ صفدر شاہ نے جاوید چودھری کو بتایا کہ میں کینسر کا مریض ہوں، میں زندگی کا ایک اچھا دن گزارنے کے لیے آپ کے گروپ میں شامل ہوا ہوں۔ جاوید صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ شکل سے خوبصورت، صحت مند اور ایکٹیو دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ صفدر شاہ نے اپنی بات دہرا دی۔ انہوں نے سارے گروپ کو جمع کیا اور مائک صفدر شاہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ صفدر شاہ نے اپنی کہانی سنائی اور کہا، زندگی کا کم از کم ایک دن بھرپور گزار لیا کریں۔ کل کیا ہوگا ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا۔ میں بھی آپ کی طرح لاپرواہ تھا، میرا بھی خیال تھا یہ میلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک میڈیکل رپورٹ نے میری ساری زندگی بدل دی۔ تم اس رپورٹ سے پہلے خود کو بدل لو، منافع میں رہو گے۔ کسی نے خوبصورت بات کہی، زندگی کا ایک اچھا دن پوری زندگی پر بھاری ہوتا ہے، اور صفدر شاہ کا تو کہنا ہے کہ ایک دن نہیں، ایک اچھا گھنٹہ بھی کافی ہوتا ہے۔ آپ اس 1 گھنٹے کے سہارے دن اور پھر ایک اچھے دن کے سہارے اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ صفدر شاہ بخاری نے اپنی گفتگو کے آخر میں کہا، میں اب اپنا سارا وقت خاندان کو دیتا ہوں۔ پیسہ، پروفیشن اور ترقی، دنیا کی ہر چیز میرے اور میرے خاندان کے لیے بے معنی ہو چکی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ اپنے آپ اور اپنے خاندان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں۔ دنیا میں آپ اور آپ کے خاندان سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ پھر صفدر شاہ نے ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا، آپ ابھی واش روم سے ہو کر آئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، لیکن آپ اور میرے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے پیٹ پر سٹول کا بیگ لگا ہے، میں یہ بیگ صاف کرتا ہوں اور آپ خود کو صاف کر کے باہر آتے ہیں۔ میری آپ سے اپیل ہے، آپ جب بھی واش روم سے باہر نکلیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں۔ اس نے آپ کو واش روم میں جانے، فارغ ہونے اور باہر آنے کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ پھر صفدر شاہ نے کہا، دنیا میں میرے جیسے لاکھوں لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ صفدر شاہ جیسے لوگوں کی کہانی سنیں تو خیال آتا ہے کہ ہم کس قدر ناشکرے اور غافل ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے حساب نعمتوں کا شکر تو کیا ادا کرنا، ادراک بھی نہیں کر پاتے۔ بے شک انسان غافل بھی ہے اور خسارے کا سوداگر بھی۔ خدا ہمیں ہدایت دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔